بكل حول من الأحوال مقتحمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جس سے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرمان کر دے. یا الہی آج صدیق سا کوئی عامل پیدا کر، عمر فاروق جیسا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر. علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کی یاروں سے. واجب الاحترام ضرور عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ اور جو فرمان رسول سے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے، اسی کی ضمن میں تمہید چند باتیں ہیں جو جمہور سے کرتے چلا رہا ہوں. وہ ایک اصل موضوع ہے، اس کی گفتگو ابھی تک شروع نہ ہو سکا. ابھی تک 2 جمعوں میں صرف تمہید ہی بیان ہو سکا، اور آپ کی جملۃ المبارک کی اس نفس میں کوشش کروں گا جس موضوع کو لے کر میں نے 2 جمعہ قبل جس موضوع کا آغاز کیا تھا، آج جملۃ المبارک کی اس نفس میں اپنی گفتگو کو ختم کر سکوں. میرے محترم دوستو، حقیقت یہ ہے کہ جس طرح قرآن ایک سمندر ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات بھی ایک سمندر سے کرنے ہیں. قرآن وحی جلی ہے، حدیث وحی خفی. قرآن وحی مطلوب ہے، حدیث وحی غیر مطلوب. قرآن مجید کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد. یقین کیجیے جب تک حدیث رسول نہ ہوگا اس وقت تک ہمیں قرآن سمجھ نہیں آئے.
پیدا ہوئے ہیں، ایسے بدبخت بھی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی غیر مطلوب کا انکار کیا ہے، وحی خفی کا انکار کیا ہے، بات حدیث کا انکار۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے، اللہ نے یہ کہہ دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا ہے، کوئی جو قرآن سے رہنمائی حاصل، کوئی شک نہیں، ایک نہیں، دو نہیں، سورۃ قدر میں اللہ پاک نے یہ ہے 4 مقام کے ذکر، لیکن اتنا ایسے تو آسان نہیں کہ ہم خود اس کے سمجھنے کی سوچ۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء نے لکھا ہے کم از کم 16 علوم پر عبور حاصل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کالج کا پروفیسر ہوتے اور کالج کا لیکچرار ہوتے، اسکول کے کوئی ماسٹر ہوتے اور یہ کہیں کہ بس قرآن کو میں نے سمجھ لیا، یہ سمجھنا اتنا آسان ہے۔ 16 علوم پر عبور حاصل ہوگا پھر قرآن سمجھ میں آئے، نہیں تو واللہ گمراہی کا ڈیر تو لگا دے گا، ایک شخص کو بھی ہدایت یافتہ نہیں بنا۔ اور بڑی تفصیل کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ہمارے حضرت سہارنپور مدرسے مظاہر العلوم کے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا اللہ پاک ان کی خبر کو نور سے بنتے، یہ شیوخ میں سے ایک ایسے شیخ گزرا ہے کہ آسان الفاظ میں اس نے احادیث کے ایک مجموعے کو ذکر کرا، جمع کرا، تاکہ امت کے لیے کم از کم بنیادی طور پر ان حدیثوں پر عبور حاصل ہو تو کچھ نہ کچھ قرآن سمجھنا آسان ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی ایک ذہانت چاہیے، ایک عقل چاہیے، اور پھر ایک ذہنی انسان اب انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب رسالوں کو جمع کر کے جو فضائل اعمال کے نام سے چھوٹی چھوٹی رسالوں کو جمع فرمایا، حکایت صحابہ ہے، جس میں فضائل نماز ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل رمضان ہے، مسلمانوں کی موجودہ بستی کا واحد علاج نامی ایک رسالہ ہے، چھوٹی چھوٹی رسالوں کو جمع فرما کر ایک کتاب بنائی۔ میں کہتا ہوں اگر اس کتاب پر کسی کو عبور حاصل ہو جائے تب کہ کچھ نہ کچھ قرآن سمجھ میں آئے۔ حضرت نے اس میں جو فضائل قرآن نام ایک رسالہ لکھا ہے، اسی کے اندر لمبی چوڑی باتیں اس نے نہیں، مختصر اس نے سمجھانے کے لیے کہا کہ ہر ایرا ایرا اٹھ کر قرآن کو سمجھا، قرآن کو کہیں میں نے سمجھ لیا، یا دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ فرمایا تب ہم نے خدا کے لیے ایسے لوگوں سے بچو، قرآن کو سمجھنا ہے، اول قرآن کی متن کو دیکھ لیجیے، قرآن کی متن ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ یقین کیجیے کہ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک قرآن اٹھا کر دیکھتے ہیں، بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دیکھیے ہمارے وہ پاکستان کا چھاپ کہیں نظر آ رہا ہے تو جس کا جلد نیلے کلر کا ہوتا ہے
وہ تقریباً اس میں جو تلفظ ہے وہ قرآن پاکستان میں جو کرتے ہیں اس کے تقریباً برابر ہے، سوائے نیلا جلد کے کسی پاکستانی کی سمجھ میں وہ جتنے بھی قرآن کے نسخے پڑے کوئی نسخہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک بڑے میرے ساتھ بیٹھے وہ ایک سبق جن والا نسخہ اٹھا لیا اور پھر میرے سامنے کرتے کہ جی تھی دیکھنے سو وفارہ کتنے ہیں، میں نے کہا تمہاری سمجھ میں کچھ اندر ہے کہ نہیں کہ تھی جو قرآن لے کر اٹھے سولو چوڑی تمہاری سمجھ میں کوئی 15واں کوئی 17واں کوئی پہلا دوسرا اندر ہے تمہاری سمجھ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں ہے۔ میں نے کہا اس طرح تھی یہ قرآن اٹھے رکھ لے نیلے جن والے اتارے وہ قرآن تمہاری سمجھ میں آیا۔ تو ہم تو نسخے یعنی نسخوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے کر دو اللہ کا فضل ہے، قرآن حافظ قرآن کے حافظ ہے، جو نسخے کے سامنے آ جائے وہ سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے وہاں مولانا غلام رسول بینگل صاحب یہ ووٹ کے علاقے کے ہیں، خزدار بڑا بہت عرصے سے وہاں مکے میں ریاست پذیر ہے اور زبردست عالم دین ہے۔ وہ جہاں عجائب گھر ہے وہاں شیشے کے اندر ایک قرآن پڑھا، مجھے یہ کہا کہ صاحب اصل نسخۃ الاستنبول ترکی میں پڑھا، اس کے تقریباً 5-6 عکس ترکی حکومت نے بنائے ہیں اور مختلف ممالک اسلامی کو بھیجے۔ ایک نسخہ یہاں پڑھا ہے اسی قرآن میں جس سے پڑھتے ہوئے حضرت عثمان بن عفان شہید ہو گئے۔ یہ وہی قرآن ہے جو خود جامع قرآن کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروایا۔ یہ شیشے کے مرتبہ میں رہا ہے، سامنے 2 صفحے کھلے ہیں۔ کتنے علماء کو ہم نے بتایا، کتنے اچھے ذہین فکر رکھنے والوں کو ہم نے بتایا نہیں پڑھا۔ کسی نے تو یہ کہا شاید یہ قرآن ہی نہ ہو، کسی نے کہا اللہ جانتے بندی کبھی ہے کہ یہ مصحف قرآن وہ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس کو جمع کیا۔ تو مولانا غلام رسول بینگل نے مجھ سے کہا صاحب آپ کے امتحان آپ کیا کریں، اس طرف سے پھر ضرورت کھڑے ہو جائے، یہ جو سامنے 2 صفحے ہیں اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کا کام ہے، اللہ کا فضل ہے، قرآن کی برکت سے اسی لیے قرآن کا محفوظ ہو جانا یہ اللہ کا بہت بڑا معجزے سے کام ہے۔ میں نے ہر سے ایسا پڑھنا شروع کیا ہے تمہیں اس طرح 5 منٹ مجھے لگے۔ مولانا غلام رسول بینگل صاحب نے فرمایا پہنچ گئے، یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، ساتھ میں ان سے بھی بتاتا کہ یہ لفظیان ہے، یہ لفظیان پورا صف میں نے سنایا۔ میں نے کہا یہ 16 پارے کبھی ایک دم بغل گیری کر میرے پہچانے پر مسل دیا تاکہ بہت بڑے امتحان نکالنا، ورنہ بہت سے لوگ تو اس کو قرآن ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ قرآن ہی نہیں ہو۔ ہمارے ہاں تو قرآن کی نسخت سامنے آ جائے وہ ہم اچھی طریقے سے پڑھ نہیں سکتے، چلیے کہ قرآن کی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، بہت بڑی بات ہے۔ سب سے پہلے مولانا زکریا صاحب نے ذکر کیا قرآن کی متن پر رکوع یہ لفظ کیا ہے، نمبر 2 اصول تفسیر، نمبر 3 حدیث، نمبر 4 اصول حدیث، نمبر 5 تفسیر، نمبر 6 اصول تفسیر، نمبر 7 انہوں نے کہا یہ اپنی فقہ،
پھر گئے ادب کی طرف، پھر فلسفے کی طرف، پھر ریاضی کی طرف، پھر منطق کی طرف، پھر نحو کی طرف، پھر صرف کی طرف. کہا کہ جب تک ان 16 علوم پر کسی کو عبور حاصل نہ ہو وہ قرآن کا ترجمہ کسی کے سامنے پیش ہی نہیں. قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان ہے لیکن سمجھنے کے لیے 16 علوم پر عبور حاصل ہونا چاہیے، یعنی کہ خود تفسیر کی کیا اور کسی کو. اس لیے میرے محترم دوستو، حدیث یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. ورنہ خدا کی قسم قرآن کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ سب سے پہلے مخاطب اہل عرب. قرآن کس کی زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربیوں کی زبان میں نازل ہے. اب کوئی پشتون ہے، اگر اس کے سامنے پشتوں میں لکھی ہوئی کوئی کتاب آئے، کچھ لکھا پڑھا ہوگا پشتو زبان کا تو آسانی سے پڑھ لے گا. فارسی والے کے لیے فارسی کتاب کو پڑھنا آسان ہے، اردو والے کے لیے اردو کتاب پڑھنا آسان ہے، لیکن قرآن کے لیے عربی پڑھنے والے سمجھنے والے اب ان کے لیے تو آسان ہو جانا چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے کیوں؟ اگر اہل عرب کو آپ کو بالکل سمجھانے کے لیے کافی تھا تو پھر حضور کو آنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے ہمیشہ جو چیزیں بھیجی، سب سے پہلے اللہ نے جو بھیجا ہے وہ کتب کا سلسلہ، اور دوسرا اللہ نے رجال کے سلسلے کو بھیجا، افراد ہے جو قرآن کو سمجھا ہے. تو قرآن کو اگر سمجھنا ہے حدیث کی بغیر سمجھ میں نہیں ہے. حدیث بہت ضروری ہے. اس لیے پرویزیت منقول پر لعنت بھی کیجیے جو کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں کسی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. یہ غلام احمد پرویز جو بالکل ہم نام ہے غلام احمد قادیانی، یہ دونوں بائی ہیں اور دونوں لعنتی جہنمی تھے. ایک دفعہ یہاں ہو گئے زمانے جاتا بازار میں پرویز یہ ہے تو الحمد للہ سے نبوت دفتر سے جاتا بازار میں ہوتا، وہاں مجھے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا اور اس میں مولانا نذیر احمد یوسف شہید رحمۃ اللہ علیہ پھر بعض میں نے کہا یہ حدیث سے زیادہ سنین مجلس سے لے کر کے رسالے تک سنا، اکثر سنا پرویزی نام مسلمانوں کا ہے. پرویزی آپ یقین کیجیے کہ اس وقت کی بات ہے فردن پر لمحہ ایک اتفاق ہے کہ درس قرآن کا سلسلہ ہے، اس میں جاتا ہے کہیں ان کے ایمان بنا، پھر قرآن سمجھ میں آیا. پھر الحمدللہ بہت سے لوگ تو بتائے ہو گئے انہوں نے پرویزیت پر لعنت دی تھی، قرآن ان کے سمجھ میں آیا. اس لیے حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آیا. صحابہ کرام مخاطب تھے لیکن حضور کے بغیر کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آیا. جب یہ حکم آیا کہ طلوع یہ غروب آفتاب یہ تمہارا روزہ افطار کرنے کا وقت ہے اور اس وقت تک تم کا پی سکتے ہو اور اس وقت تک تم یعنی نفس کی تقاضی کو پورا کر سکتے ہو جب تک تمہیں نیند نہ آئے. جب کوئی اگرچہ عشاء سے پہلے ایک بار 10 منٹ کے لیے سو جاتا بس اب کھانا پینا بند، اب بس اس نے اگلے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا. بہت سے زمیندار تھے، ایک زمیندار گھر آیا اپنے کھجوروں کے باغات پہ، اس نے باغ میں کام کیا اور گھر والے سے کہا نماز پڑھ کر خود کمزور تھے، روزے کی حالت میں پورا دن محنت کیا کام کیا تھا. گھر میں آ کر گھر والے سے کہا کہ کھانا، گھر والے نے کہا بس آپ بیٹھ جائیں میں کھانا گرم کر دوں. ابھی دوران گھر والی کھانا گرم کرنے میں لگ گئی
کہ اس کو نیند آ اسے ملا تکے ہوئے آنکھ بس کھلے گی نیند میں، بیوی کھانا گرم کر کے روٹی پکا کر دے لائٹ سامنے کھانا کھا رہا، اوہو وہ تو نیند سے اٹھی، اب کیا کیا جائے؟ بس سب کو کھانا پینا حرام، اب تو کل شام کو جا کر تم کھاؤ۔ اذان عشاء ہو گئی، تراویح کے لیے جب چلے گئے، دوسری تیسری رکعت میں چونکہ درم سے نیچے گئی، بے ہوش ہو، اس کو رکا کرتا ہے، بھائی کیا ہو اس کو؟ تاکہ کھانا نہیں کھایا تھا، آیا کھانا گرم ہو رہا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی، اچانک جب آنکھ لگ گئی جب اس کو اٹھایا تو یہ نیند سے اٹھ گئے، اب پھر روزہ، خصوصاً کسان میں یہ بات آ گئی، خصوصاً فرمایا اللہم سہل لنا، اے اللہ ہمارے لیے روزے کی معاملے میں آسانی پیدا، پھر حکم آیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اب تمہارے لیے پوری رمضان کی رات کھانا پینے میں حلال، بیوی سے ملنے میں حرام، جو ممنوعات تھے سب حلال۔ ہاں جب سفید داغا کالے داغے سے ممتاز ہو جائے اب مانیات من الابیض الاسود الى الابیض الاحمر، یعنی سفید اور سیاہ داغ ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے اور تمہیں نظر آ جائے کہ یہ سفید داغا ہے یہ سیاہ داغا ہے، اب اس کے بعد روزہ رکھنا، اب اس کے بعد کھانے کے لیے حرام، نفس کی تقاضے کو پورا کرنے میں حرام، اب اس کے بعد کچھ نہیں کرنا، سب ایک رات کو چھوڑ گئے، چلے رات کو چھوٹ جانا چاہیے، تو صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا تذکرہ ہے، تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سیاہ داغ اور سفید داغ سلامی کے نیچے رکھا ہوا تھا، اور میں اس وقت تک کھاتا پیتا رہا جب تک اس میں اچھی طرح کی پہچان پیدا نہیں ہوا، جب پہچان ہوا کہ یہ سفید داغ ہے یہ سیاہ، میں نے روزہ روک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روشنی کہاں، روشنی تو اچھی خاصی ہو گئی تھی، میں تو کمرے میں تھا، مسکرایا، فرمایا اچھا تمہارا اتنا بڑا سرانہ تھا، اتنا بڑا سرانہ تھا کہ اس کے نیچے رات اور دن تو دونوں آ گئے، یہ تو اللہ پاک رات اور دن کا فکر فرما رہے ہیں، داغی سے مراد سفید داغی سے دن ہے اور سیاہ داغی سے رات، یہ نہیں کہ داغے رکھو جب تک داغوں میں فرق نظر نہ آئے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو، اللہ کی بندے اللہ نے فرماتے دیکھتے رہو آسمان کی کنارے پر جب سفید داغے نمودار ہو جائے، سفید روشنی نمودار ہو جائے، اس کے بعد کھانا پینا تمہارے لیے حرام۔ اس نے کہا تم داغے سمجھ بیٹھے تھے، قرآن کے مخاطب سے عالمی سے قرآن کی زبان میں نازل ہوا، لیکن سمجھنے کا حال یہ تھا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل ذکر نہیں فرمائی اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بعض لوگ اٹھ جاتے کہ جی ہماری سمجھ میں قرآن آ گیا، اب ہمارے لیے سمجھنے کوئی مشکل نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کیا قرآن مجید کی تفسیر حدیث اصحاب نے محنت کی، قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے محنت کی، حدیثوں کے ذخیرے جمع فرمایا، اگر وہ حضرات محنت نہ فرماتے خدا کے قسم آج قرآن سمجھنے مشکل ہے، لیکن اس میں بھی محبت در محبت ہمارے سمجھانے مثلا حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ ایک دن حضرت اپنے بیٹے حضرت حماد حضرت امام ابو رحمۃ اللہ علیہ یہ بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 70 ہجری آپ کی پیدائش، سن 70 تقریباً اہل بیت کی شہادت کا یہ 8واں سال نہیں یا 9واں سال، اہل بیت حضرت سیدنا
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انوازے ان کی شہادت کے 90 سال حضرت امام اعظم امام ابو رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 50 میں پھر آپ کی وفات ہوئی. جس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تذکیر کرتی صبح کے وقت اسی شام کو امام شافعی پیدا ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا آتش پرست آگ کی پجاری تھے, ایران سے تعلق رکھتے. ان کی دادا جب خطبہ آیا مسلمان تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تیسرے نسل میں مسلمان ہوئے. پھر ان کے والد حضرت ثابت کوفہ میں لے گئے. اس وقت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں موجود تھے. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گود میں لیا, اپنے منہ میں کھجور کو نرم کر کے, جس کو تحمیل بولتے ہیں, نرم کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں رکھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بلکہ صحابہ کرام کو یہ عادت تھا جب بھی گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی تو سب سے پہلے کسی بڑے بزرگ کے ہاں لے جاتے, وہی اس کے پاس لے جا کر نظر پہ کوئی دم بھی ڈالتے, تحنیک بھی کرتے, منہ میں کوئی چیز سخت اور نرم کر کے اس بچے کے منہ میں دے. اس سے بچوں کی زبان میں صفائی بھی آ جاتی, اس نیک آدمی کی اثرات اور صفات بھی اس بچے میں آ جاتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صحابہ کرام یہاں جب بھی بچی کی پیدائش ہوئی بھاگے حضور کے پاس لے آتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحلیق بھی فرماتے اور کبھی کبھی اپنے زبان مبارک اس بچی کی زبان میں بھی رکھتے. اس بچے میں پھر صحابہ والے صفات کیوں پیدا ہے؟ اسی طریقے سے فرمایا جب بچہ پیدا ہو, بچہ ہو کے بچے گھر میں کوئی بزرگ ہو, نیک ہو, اچھی صفات کا نام ہو, اس کے پاس لیا, اس سے کہو بابا تحنیک کے طور پر اپنے منہ سے کچھ چیز نہ کر کے بچے کے منہ میں ڈال. یہ سنت پر عمل ہو رہا ہے. کتنی سنت ہے. اب بچے جو پیدا ہوگا تو سب سے پہلے گالی نہیں سیکھے گا تو کیا سیکھے گا؟ حالت وہ ماما کا خندا ہوگا, وہ بھی گالی دے گا, ماموں کو دے گا. اچھی خندا ہوگی تو کرو ہوگا شان ماشاء اللہ. جب ہم اچھی خبری ذکر اچھی خبری دار والد خندا ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا جس بچے کی ابتدا لا الہ الا اللہ ہو, جس بچے کا پھر انتہا لا الہ الا اللہ ہو, فقد دخل الجنہ, وہ بچہ جوان ہونے کے بعد بڑھاپے کو پہنچ گیا, اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے. جس کی پہلے بول لا الہ الا اللہ. کوشش کیجیے کہ گھر میں بچہ ہو اس کو پہلا بول گالی کے لیے سکھانا خدا کے لیے, ان کو پہلا بول لا الہ الا اللہ کے سکھانا, تاکہ اچھے حامل کی صفات سے بچ جائے. تو اس لیے میرے محترم دوستو, حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے حماد حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے نام پہ, استاد کے نام پہ حماد رکھ دیا اپنے بیٹے کا نام. اب تو ہمارے ہاں یہ ہے کرتا بیٹی ہوا ہے, کرتا بیٹا ہوا ہے, کوئی نام, اتنے اچھے صحابی کرام کے نام ہیں, اتنے اچھے صحابیات کے نام ہیں, اتنے اچھے تابعین اور تابعیات کے نام ہیں, وہ رکھ دو. مجھے ہمارے گھر میں ہمارے نانی کی دادی کے فلاں کا نام تھا, کوئی کیا ہو گیا اگر اس کا نام تھا؟ عرب میں اب بھی مشہور ہے کہ والد کا نام بیٹے کا نام والد کے نام پر رکھا جاتا, دادا کا نام پوتے کے نام پہ رکھ دیا جاتا, اور شرم آتی ہے. بڑے گھر کے جتنے بزرگ گزرے ہیں ان کے نام اپنے اولاد کے نام پہ رکھو, اچھا سا اثر قائم ہوگا, ان کے احتیاط قائم ہوگا.
دیکھو میں نے کہا اس کا نام اتنا خوبصورت نام ہے محمد بلال، تو دوسرے کے کیا نصاب سے بلال نام رکھنا، اچھا اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا استغفر اللہ، آپ نسبت کو نہیں دیکھتے، معنی کو دیکھتے۔ بلال نام یہ کس کے ساتھ اس کی نسبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ اللہ کی بندے اس نسبت کو دیکھو، معاذ نام رکھو، معنی کو مت دیکھو، نسبت کو دیکھو۔ ابو بکر نام رکھو، صدیق نام رکھو، عمر نام رکھو، عثمان نام رکھو، حسن نام رکھو، حسین، حمزہ نام رکھو، یہ کیا نام ہے؟ نام کو کیا کرنا ہے؟ نسبت کو دیکھو۔ جب اتنے عظیم ہستیوں کا نام، اتنے عظیم ہستیوں کا نام یہ ہے، تو پھر آپ بتائیے جب اس نسبت سے اس کا نام رکھو گے وہ کتنا عظیم نسبت والا پیغام۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے استاد کے نام پر رکھا، استاد بھی حماد، بیٹے بھی حماد۔ اور ایک دن اپنے بیٹے کو کہا بیٹے میں نے 5 لاکھ حدیث کا ذخیرہ یاد کیا، 5 لاکھ حدیث کا ذخیرہ میرے پاس، میرے اس 5 لاکھ حدیث ذخیرے میں سے بیٹے تیرے لیے 5 حدیثوں کا انتخاب، اگر تو نے 5 حدیثوں پر عمل کر لیا گویا پورے دین پر عمل کرنا تیرے لیے آسان اور نسبت ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں 6 باتیں مشہور معلوم، بعضوں کی ذکر تھا کہ 6 باتوں میں پورا دین ہے۔ میں نے کہا تم نے سنا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان 6 باتوں پر عمل کرنے سے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ، اگر یہ اس کا مفہوم پک گیا، سمجھ میں آ گئی سوائے اللہ کو اور کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد دوسرا حق اللہ کا نماز، نماز اگر سمجھ میں آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن ایمان کے بعد بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کو ڈھونڈا جائے گا۔ اگر نماز بندے کے اعمال میں صحیح نکل آیا، اللہ رب العزت فرمائیں گے میری اس بندے کی باقی اعمال کو مت دیکھو، جس بندے کی نماز صحیح اس کا زکوٰۃ بھی صحیح، اس کا حج بھی صحیح، اس کا روزہ بھی صحیح، اور جس بندے کا نماز صحیح نہیں اس بندے کا باقی اعمال بھی صحیح۔ اعمال میں نماز سب سے پہلے دیکھا جائے۔ اب ہماری دعوت تبلیغ والے دوسرے نمبر پر نماز کو رکھا۔ نماز بنیاد ہے اعمال کی، اگر نماز سدھر گیا زکوٰۃ سدھر جائے گا، رمضان سدھر جائے گا، حج سدھر جائے گا، تمام اعمال سدھر جائے گا۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ لیا بس حج بھی ہو گیا، رمضان بھی ہو گیا، زکوٰۃ نہیں، نماز پڑھنے سے باقی اعمال سدھر جائے گا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر علم اور ذکر آتا ہے۔ علم الگ چیز ہے، ذکر الگ چیز، لیکن ذکر علم کے ساتھ ہو فائدہ دے گا، اور اگر ذکر علم کے بغیر ہو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے حضرت شیخ نے علم اور ذکر کو ساتھ رکھا ہے کہ ذکر کرنا ہے علم کے ساتھ، علم کے بغیر ذکر کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا تصحیح نیت، یعنی جو کام بھی کرنے نیت کی صحت کے ساتھ۔ واقعی اعمال میں سب سے پہلے یہاں بھی میں جو بات کروں گا، جو نیت کو مقام حاصل ہے بہت بڑا، اس لیے کہ تصحیح نیت کے بغیر کوئی عبادت نہیں۔ آپ نماز یہ کیجیے، نیت نہ ہو کوئی فرق نہیں۔ اور اس کے آگے فرمایا اکرام مسلم، ایک بندے کا اکرام کتنا ضروری ہے، چھوٹوں پر شفقت کیا ہوتا ہے، بڑوں کا اکرام کیا ہوتا ہے، علماء کی تعظیم کیسی ہوتی ہے، بزرگوں کے ساتھ ملنے کیسے ہوتا ہے، والد کا ادب کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے، یہ ان 6 باتوں میں بات سمجھ میں آ گیا تو پھر جنت کا ماحول ہوتا ہے۔ اور چھٹی بات کہتے ہیں کہ بھئی اس دین کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت اللہ کے راہ میں نکالنا،
اس لیے کہ اگر کوئی سکہ نالی میں گر جائے، ایک بالٹی پانی بھی ڈالو وہ سکہ صاف نہیں ہوگا. جب اس سکے کو نکال کر باہر رکھ دو، ایک گلاس پانی کا ڈالو وہ سکہ صاف. گھر کے ماحول میں رہ کر انسان نہیں بنتا ہے، تو اس ماحول کو چھوڑ کر باہر نکلنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ انسان. 6 باتیں ہمارے بزرگوں نے بتایا، اس پر عمل کرنے سے دن پر چلنا آتا ہے. اسی طریقے سے حضرت امام علی رحمۃ اللہ بیٹھے، میں نے ذخیرے حدیث میں سے 6 حدیثوں کے انتخاب کیا ہے. اگر یہ صحیح ہو جائے، اس پر عمل ہو جائے تو تیرے لیے دین پر چلنا. یہ 6 حدیثیں خزانہ. اور پھر ہم تو روحانی اولاد امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہمارے روحانی والے، اس نے ہمارے لیے دین کو سمجھنا آسان کیا. بات برپت کہتے ہیں، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے ہو، تم امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہو. ارے خدا کے بندے، دین میں ایسے مشکل لمحے آتے ہیں، دین میں مشکل لمحے آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، ہمیں کسی سے پوچھنا پڑتا ہے. ہمارے لیے وہ مشکل مرحلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آسان ہے. دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہے، دین اللہ کا، لیکن مشکل مقامات امام ابو حنیفہ نے آسان کر کے ہمیں بتا دیے. ہم اس مشکل کو آسان سمجھتے ہوئے اسی کے اتباع کرتے ہیں. تو کیا یہ ابو حنیفہ کی اتباع ہوا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع؟ ایسے بے سب تھوڑے فروع اختلافات امت اور کفر کا مسئلہ بتا. حافظر اتنا پہلا رکو جاتے ہو رکو دین کرو، رکو سے اٹھتے ہو رکو دین کرو، امام کی بیٹی فاتحہ پڑھو، امام کی ٹھیک ہے. فروع اختلاف جو ان حدیثوں کو ثبوت کے ساتھ دلیل کے ساتھ مانتے اس پر عمل کرے، لیکن جو اس پر عمل نہیں کرتے وہ کوئی کافر نہیں ہوتا، وہ بھی صحیح معنوں میں مسلمان، وہ بھی حدیث پر چلنے والا. اس کو کفر ایمان کا مسئلہ مت بنا. خدا کے لیے یہ ہمارے فروع اختلاف. اگر آمین کسی نے بلند آواز سے نہیں پڑھا تو کیا کافر ہو گیا؟ اور اگر بلند آواز سے پڑھا، آپ نے دیکھے بیت اللہ کے رکھتے کوئی بلند آواز سے یہ کہاں سے نکلا؟ آج سب بلند آواز سے کہ معمول سکون تھے، لیکن بیت اللہ کے رکھتے کسی نے کسی کو گور کے نہیں دیکھا. کسی کے ہاتھ یہاں بندے، کسی کے یہاں بندے، کوئی امام کے پیچھے قرات پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی آدمی زور سے پڑھ رہا ہے، کوئی ایسے سے پڑھ رہا ہے، کسی کے پاؤں پھیلائے ہیں، کسی کے سمٹے ہوئے، لیکن کوئی کسی کو کافر نہیں کیا. کوئی کسی کو نہیں کہتا بھائی تمہاری نماز خراب ہو گئی تم پھر پڑھو، کوئی کسی سے نہیں پڑھو. حدیث ہے اس پہ بھی عمل ہو گیا اس کے بھی. لیکن یہ بتاؤ کہ تم جو پر ایمان کے مسئلے کو بنا تم اللہ کو کیا جواب؟ ہم نے جس تمہیں کبھی کافر نہیں کہا. تم دیکھتے ہو حملہ کرتے ہیں، ہماری اس مسجد کی کتنے مقتدیوں کو تم نے ورغلایا اور پھر لے جاتے ہو. قاری عبداللہ منیر جو نماز پڑھاتے ہیں بالکل غلط، یہاں آ کر پڑھا کرو. کل کا ٹھوکرا آج امام اعظم ہے. خدا کرے ایسے ایمان کو کوئی کفر کی بات نہیں، کوئی اس سے ایمان نہیں بگڑتا. سب سے بڑی امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ خدا کی قسم اس جیسا انبیاء صحابہ کے بعد تابعین نے ایسا کسی نے آج تک کسی نے مانے جنا ہی نہیں جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. ایسی شخصیت، اور خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنی قدر کرتے تھے. خود تو رفع الیدین کے قائل تھے، امام کے پیچھے فاتحہ کے قائل تھے، لیکن جب بغداد آئے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے، نہ رفع الیدین کیا نہ امام کے پیچھے
سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. کسی نے کہا یا امام آپ جس کو بہت سختی کے ساتھ یہ مسئلہ دیتے. فرمایا نہیں، صاحب خبر بتایا وہ تو ایسے تھے. بات مولانا اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ 5 حدیثیں بہت عظمت رکھا ہے، بہت عظیم ہے، جو بیٹی کی وصیت میں بیٹی کو نجات ملی. انشاءاللہ کروں گا زندگی میں. اللہ نے زندگی دی انہیں پر کچھ اللہ